نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں ہیں مشرق کی طرف. یہ اور بھی متعدد سند سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو مدینہ کا جو مشرق ہے نا، سارے فتنے وہیں سے آئے ہیں. خوارج کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا، فتنہ دجال بھی وہیں سے نکلے گا، اور جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، یعنی مشرق کی طرف جو ممالک ہیں ان سے فتنے نکلیں گے. تو وہ سارے فتنے جتنے بھی تاریخ میں ہوئے ہیں اسی طرف سے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فتنے جو ہوئے ہیں نا. چلیں، اور آپ نے فرمایا کہ والجفاء وغلظ القلوب فی الفدائین اہل الوبر، یہ جو گائے کے دم پکڑ کے چلنے والے لوگ تھے نا، ان لوگوں میں فتنے ہیں. جو دیہاتی لوگ تھے نا، دیہاتی، یہ جو دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا، تو آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فی ربیعۃ و مضر، ربیعہ اور مضر میں. تو ربیعہ اور مضر بھی بنی اسماعیل میں سے ہی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، لیکن ان میں فتنوں کا یعنی کی میجورٹی ان کی طرف سے زیادہ فتنے ہوئے. ارتداد بھی انہی میں پھیلا ہے زیادہ، جو مسلمہ کذاب کے وقت ارتداد ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ارتداد ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر اور تکبر ہے اہل وبر میں. جو بڑے جانور نہیں ہوتے وبر، اونٹ کے اس کو کہتے ہیں بالوں کو، تو گائے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہے. وہ سکینت فی اہل الغنم، اور بکریاں پالنے والوں میں تواضع ہے، سکینت ہے. والایمان یمان، یمان اصل میں تھا یمنیون، یمن والے، تو دو یا میں سے ایک یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لے کر آئے تو بن گیا یمانی. تو پھر قاضی کی طرح یا کو حذف کیا، قاضن میں جیسے حذف ہوتی ہے نا، تو اصل لفظ ہے یمانی. اور جب اس میں مؤنث ہوگا تو یمانیہ، اس کو لوگ یمانیہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ یمانی سے جب آخر میں تا آئے گی نا تو وہ یا واپس لوٹ آئے گی، تو یمانیہ. تو یمان، آپ نے فرمایا ایمان یمان میں ہے، اور حکمت وہ بھی یمن والوں میں ہے. جی، قال ابو عبداللہ سمیت الیمن سمیت الیمن لانہا یمین الکعبہ، کعبہ کے دائیں طرف ہے نا یمن، اس لیے اس کو یمین میں ہے، تو اس لیے اس کو یمن کہا گیا ہے. اور شام کعبے کے بائیں طرف ہے، تو شؤوم سے ہے. یہ شؤوم ویسے تو نحوست کو کہتے ہیں نا، تو بائیں طرف مشعمہ ہے نا، مشعمہ، تو اس لیے اس کو اس سے شام کو جو ہے نا یہ نام دیا گیا ہے، شؤوم سے، شؤوم. محمد ابن جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ موجود تھے قریش کے ایک وفد میں. تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ عنقریب قحطان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، قحطان قبیلے میں. ابھی جو قحطان ہے یہ یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، اس کو ابو الیمن کہا جاتا ہے. اس کو جو یمن میں جو بھی ان کا جد امجد ہے وہ ہے تھا قحطان، تو آگے اسی کا قبیلہ قحطان کی اور نسل کہلاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قحطان میں عنقریب بادشاہ ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں. حضرت معاویہ کو اس پہ غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات جو بیان کی ہے نبی کی طرف نسبت کر کے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی سے اس کے خلاف سنا ہے. تو وہ کیا خلاف سنا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِّنكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيث، لوگ یہ بیان کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ جُهَّالُكُمْ، یہ تم میں کم علم لوگ ہیں. فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، وہ امیدیں، ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو امید والوں کو جو امیدیں ہلاک کر دیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه. یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، یہ قریش کے پاس ہے، اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ما اقاموا الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، پوری حدیث پیش نہیں کی، تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا، بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قحطان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایا ہوگی، کنٹرول ہوگا. تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگا، یہ یمن میں، یعنی قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے. تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا، قحطان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہیں پھر اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. چلیں، حدیث نمبر 350 حضرت معاویہ کو غصہ غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے، اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا. تو یہ بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی، وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے.
تو ہم نے جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیسے حدیث پیش کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابے تم ایک حدیث چھوڑ چکے ہو. حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کا نام لیا، قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، غفار، یہ سب میرے مولا ہیں، میرے دوست ہیں، اور ان کا اللہ اور کے رسول کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے. تو یہ ان قبیلوں کی تعریف ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ ہمیشہ قریش کے ہاتھ میں رہے گا، قریش کے پاس رہے گا، یعنی خلافت کا معاملہ، جب تک کہ دو بھی زندہ ہوں ان میں، یعنی دو قریش بھی زمین پہ موجود رہیں تو خلافت کس کا کہ حقدار کون ہوگا؟ قریش ہوں گے. تو پیچھے حدیث میں آتا ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو علامہ نبی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ ان کے دور میں تو کہ قریشی کی حکومت تھی، تو انہوں نے لکھا کہ ابھی تک معاملہ قریش کے ہاتھ میں ہے، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قریش اس کے اہل ہے. یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، یعنی یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا، مطلب یہ اس کے اہل رہیں گے. اور آگے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین قائم کریں، یعنی دین اگر قائم نہیں کرتے تو پھر اہل نہیں ہے. بھائی ایک قریش خلیفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی دین قائم کرے گا، دوسرا ہے غیر قریش، یہ بھی دین قائم کرے گا. تو اہل کون ہے دونوں میں؟ جو قریش ہے وہ اہل ہے. تو اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر قریش ہے لیکن دین قائم نہیں کرے گا، مرتد ہے یا کفر بوا کا مرتکب ہے، پھر قریشی ہونے کی بیس پہ وہ مستحق نہیں. اچھا، یہ جتنی بھی احادیث ہیں اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس سے متعلق ہیں کہ جب سلیکشن کا وقت آئے، سمجھ رہے ہو. لیکن اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر غیر اہل بھی مسلط ہو جائے تو پھر اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں بھی احادیث بہت زیادہ صریح اور واضح ہیں. وہ تو جب بغاوت کے حکام آئیں گے نا تو ان میں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی بہت ساری احادیث اس بارے میں، کہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، کائنم من کان، جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. اس لیے کہ اس پر یہ تو اہل کی بات ہے نا کہ اہلیت اس میں زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور طاقت کے بل بوتے پر یا کسی بھی چاہے فاسد نظام کے تحت جب وہ مسلط ہو جائے تو پھر چونکہ اس میں اتحاد پارا پارا ہونے کا خطرہ ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی بیکار نظام ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں. لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملک کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا. تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سلیکشن، تو اس میں تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سلیکشن نہیں ہو رہی تو جو بھی سلیکٹڈ ہوگا تو وے آف سلیکشن جو بھی ہو آپ کو اس سلیکٹڈ کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ تو خلافت تھی نا، سب علماء کا اتفاق تھا خلافت تھی، یہ تو اجمیوں کی تھی، عربوں کی تھوڑی تھی. پھر جو بغداد کی خلافت تھی، جو بنو عباس کی خلافت تھی، اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بہت بڑا حصہ اجمیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو بھی مانا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا، آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہی ہونا ہے، خلافت تو ایک ہی ہو. تو ایک خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلفائے راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا، اس کے بعد چند دن بنو امیہ کی، اس کے بعد سے آپ تک ایک خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے. جو کام 1200-1300 سال میں نہیں ہوا، آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے جب اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا نا، اسٹڈی کرنا شروع کی، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلیفہ الگ ہو ادھر کا خلیفہ الگ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان. تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھائی، عالمگیر بادشاہ نے تو اسلام قائم کیا تھا نا، فتاوی عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے. تو ہندوستان کا جو آئین تھا، جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں، وہ تو اسلام تھا. ہاں، بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے، کبھی امپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا، وہ دونوں سیٹ اپ چلتے رہے. لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا. تو جب تباعد اماکن ہو، یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلس کی الگ خلافت